السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا جدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك يوم الحق
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے سورہ نبا کے بارے میں. سورہ نبا کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے، اور تھوڑا سا ایک جیسے سمری ریکیپ دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو. سورہ شروع ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں بہت ایک دوسرے کو سوال پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بہت سارے سوالات پوچھ رہے ہیں، اور ان سوالات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں بھی ہیں، ایک دوسرے سے اتفاق ہی نہیں کر رہے، ایک بات پر ہی نہیں پہنچ رہے. اور کس بارے میں بات کریں؟ ایک بہت ہی بڑی، بہت ہی عظیم اور بہت ہی اہم خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، تم لوگ کی سوچ ایسی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں لگ پتہ جاننے والا ہے، جلدی پتہ چلنے جانے والا ہے کہ جس خبر کے بارے میں ہم لوگ اتنی بحث کر رہے ہو کہ وہ ہو کہ وہ اصل میں چیز ہے کیا. پھر اس خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عظیم تخلیق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں، بہت عظیم چیزیں بنائی ہیں. اس میں زمین ہے، سورج ہے، انسان کو جوڑے ہیں، ہماری نیند ہے، صبح کا وقت ہے، رات کا وقت ہے. یہ عظیم چیزیں ہیں، یہ چیزیں اور کوئی نہیں بنا سکتا. تو اللہ اپنی تخلیق کے بارے میں، عظیم تخلیق کے بارے میں بتاتا ہے، اور اللہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب میں یہ چیزیں بنا سکتا ہوں تو میں آخرت کا دن بھی قائم کر سکتا ہوں. ان چیزوں تک میری تخلیق محدود نہیں ہے. یہ چیزیں میرے لیے بنانے آسان تھی تو میں آخرت کا دن بھی آسانی سے قائم کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان نشانیوں سے جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اور ہمیں ایک ایک نشانی کے بارے میں تھوڑا سا غور سے بھی سوچنا چاہیے. کھانے کی بات ہوئی ہوئی ہے، اناج کی بات ہوئی ہوئی ہے، بادلوں کی بات ہوئی ہے، بارش کی بات ہوئی ہوئی ہے. ویسے ہی ہمیں ان پہ غور کر کے اور پھر اللہ کے آگے اسی طرح سے جھکنا ہے ہمیں. تو اس طرح وہ عظیم چیزوں کی اللہ نے بات کی. پھر عین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ آخرت کا دن، جو دن ہوگا اصل میں فیصلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، یا وہ دن جس میں سب لوگ سیپریٹ کر دیے جائیں گے، وہ دن کا وقت مقرر کر دیا گیا. نہ اس دن نے جلدی آنا ہے، نہ اس دن نے لیٹ ہونا ہے. اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس نے اپنے ٹائم پہ یہاں پر پہنچنا ہے. اور سیپریشن کی بات کی، یعنی کہ فصل کی بات کی ہوئی کہ سب لوگ الگ الگ ہونے والے. ہم یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا ہم سب اکٹھے فیملی کی طرح سارے جمع ہوں گے پھر اس کے بعد حشر کی طرف جائیں گے. نہیں، سب الگ الگ سیپریٹ ہو جائیں گے لوگ. تو جس کے ساتھ میں ابھی ہوں، میں شاید ان کے ساتھ نہ ہوں، تو وہ سیپریٹ ہوں گے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ٹھیک ہے. اس دن پر ینفخو کا مطلب ہے پھونک مارنا، اور سور کا مطلب ہوتا ہے ایک انسٹرومنٹ ہے. ویسے تو اس کو اگر آپ کامن ٹرانسلیشن دیکھو، ٹرمپٹ بولا جائے گا، کہ جب ٹرمپٹ میں پھونک ماری جائے گی. لیکن وہ ایگزیکٹلی ٹرمپٹ نہیں. ایک ویسے تو جو ڈسکرپشن کی دی ہے کہ جیسے سینگ کے شیپ کا ہوتا ہے نا، کیسے سی شیپ کا ہوتا ہے، اس میں ہولز بنے ہوتے ہیں اور اسے پھونک مارتے ہیں. کچھ ایسی امیجری دی گئی ہے. یہ ایک ایسی چیز سے پھونک ماری جائے گی، اور یہ پھونک ماری جائے گی، یہ جیسے ایک اعلان ہے کہ سب کچھ سٹارٹ ہونے والا ہے، سب لوگ اس کے بعد گر جائیں گے، یعنی کہ سب لوگ کو موت نصیب آ جائے گی. یہ وہ پھونک ہے. لیکن ادھر اس کے بارے میں ایگزیکٹلی نہیں بتایا ہوا، وہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے. لیکن ادھر بس کہے کہ جب اس اجزاء میں پھونک ماری جائے گی، اس ٹرمپٹ میں پھونک ماری جائے گی، تو سب لوگ پھر کٹھے ہو جائیں گے، سب لوگ آ جائیں گے افواجہ میں. افواجہ کا فوج سے آ رہا ہے، لیکن فوج جو عربی کا فوج ہے وہ اردو کے فوج کی طرح نہیں ہے. عربی میں فوج کا مطلب ہوتا ہے کہ گروپس کی طرح، گروپس میں آؤ گے آپ لوگ. آرمی نہیں ہے یہاں پر. ایسا نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک آرمی کی طرح جائیں گے. فوج عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گروپ، گروہ. تو گروہ بائی گروہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم سب بھی
جب ہم لوگ واپس زندہ کیے جائیں گے تو ہم کسی گروہ میں ہوں گے. ضروری نہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے، لیکن کسی گروہ میں ہوں گے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو جس گروہ میں ہوں گے یہ کس بیس پر گروہ بنتے ہیں، یہ گروہ کس پہ بنے، گروپس کس کے بیس پہ بنے ہوئے ہیں. ہم نے ویسے اس کے بارے میں پہلے بات کی ہوئی ہے. تو گروہ جو گروپس بنیں گے وہ بنیں گے ہمارے عمل کے بیس پر. کس چیز میں ہمیں دلچسپی ہے، کس چیز سے ہمیں محبت ہے. ہم نے پہلے یہ ایک کلاس میں کور کیا تھا کہ ہم انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ ہمیں محبت ہوگی. اور محبت میں انسان کرتا ہے کیا ہے، وہ فالو کرنے لگ جاتا ہے اس انسان کو، اس چیز کو فالو کرنے لگ جاتا ہے. وہ جو کہتا ہے وہ اس کے لیے صحیح بن جاتی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ غلط بن جاتی ہے اس کے لیے. تو ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن لوگوں کے ساتھ ہمارے مائنڈ سیٹ ملتے ہوں گے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے عمل ملتے ہوں گے. اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور جن لوگوں کو اللہ سے محبت تھی. اگر میرے عمل جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے تو میں جھوٹوں کے ساتھ ہوں گا. اگر میرے عمل ہے کہ میں بہت صدقہ کرنے والوں میں سے ہوں اور اس نے میرے عمل کو، میری پوری زندگی کے عمل کو اگر نچوڑا جائے، اس میں سے صدقہ باہر نکلتا ہے، تو میں ان کے ساتھ ہوں گا جو صدقہ دیتے ہیں. تو جو میرے عمل، جو میری زندگی ڈیفائن کرتے ہوں گے نا عمل، میں ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گا. اور یہ اصل میں ایک طرح سے ہم سب کے لیے وارننگ بھی ہے. تو ہم اپنے ایک دوسرے کے اپنے عمل کو ابھی دیکھیں، ہم اپنے عمل کو دیکھیں اور خود ہی بتا دیں کہ ہم کس گروہ کے ساتھ ہونے والے ہیں. آپ کو خود ہی اپنے بارے میں پتا ہوگا. اپنے عمل کو ابھی دیکھو اور سوچو کہ کس گروہ میں ہونے والے ہو اور کس گروہ میں ہونا چاہتے ہو، اور پھر اپنے عمل اس حساب سے بناؤ تاکہ جب ہم واپس زندہ کیے جائیں تب ہمارے پاس آپشن نہیں ہوگا. ابھی آپشن ہے. ابھی آپ کو جس گروہ میں جانا ہے ابھی آپ کے پاس آپشن ہے. ادھر جب واپس زندہ کیے جاؤ گے تب آپشن نہیں ہوگا میں کس گروہ میں چلے جاؤں. تو ابھی اپنے آپ کو اس گروہ کی طرح بناؤ، اپنا مائنڈ سیٹ بناؤ. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے اس دین سے محبت ہے، میں نے اس کو دین کو عمل میں لے کے آنا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو عمل میں لے کے آنا ہے تاکہ میں اسی گروہ کے ساتھ بھی ہو سکوں جب میں اللہ کے سامنے جاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں. ٹھیک ہے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا. فتحت، فتح یعنی کہ کھولتے ہیں نا، کھول دیا جائے گا. افتح، تو اس آسمان کھول دیا جائے گا. فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور ادھر بہت سارے دروازے ہوں گے. ان دروازوں سے کیا آنے والا ہے، ان دروازوں سے کیا پیچھے ہونے والا ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ آسمان کھول دیا جائے گا اور وہاں پہ بہت سارے دروازے ہوں گے. فکان ابوابا، دو دروازے نہیں ہوں گے، تین دروازے نہیں ہوں گے، بہت دروازے ہوں گے. ابوابا جیسے پلورل ہے، بہت سارے دروازے ہوں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور یہ جو پہاڑ ہوں گے، سیرت کا مطلب ایسے ہوتا ہے چلا دینا، لیکن ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے کہ زمین کو مار مار کے سیدھا کر دیا جائے گا، اس پہ چیزیں پھینکی جائیں گی، جو بھی ہے آسمان سب کچل دیے جائیں گے، تو ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. تو اس طرح سے یہ پہاڑ چل پڑیں گے کیونکہ یہ ریزہ ریزہ ہو گئے ہوئے، یہ ہوا کے جھونکی کے ساتھ اڑ جائیں گے. یعنی کہ اتنا ان کو یعنی کہ زمین کو چینج کر دیا جائے گا کہ پہاڑ ایسا ہوگا کہ بس ریزہ ریزہ ہو کے چل پڑا ہے، ہوا کے ساتھ ہی بہہ گیا ہے. فکانت سرابا، سرابا کا ویسے مطلب عربیوں کے ٹائم پہ ہوتا تھا جیسے چمکتی ہوئی ریت. یہ چمکتی ہوئی ریت ویسے ہم سمجھیں گے جب کبھی ہم اگر جائیں کسی صحرا میں تو ہمیں جیسے دور دیکھ کے لگتا نہیں کہ پانی ہے. کبھی آپ کو ایسا ہوا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ دور تو پانی ہے؟ ہم لوگ ویسے اتنا صحرا میں گئے ہی نہیں ہے، لیکن آپ کبھی صحرا میں جاؤ گے اور شدید گرمی ہو، سورج اوپر ہو، تو ایسے لگے کہ دور پانی ہے، اور جتنا آپ اس سے قریب جاؤ گے اور آپ کو جا کے پتہ چلے گا وہ صرف ہماری نظروں کا دھوکا تھا، پانی ادھر تھا ہی نہیں کبھی. یہ ابھی بھی آپ کبھی بھی صحرا میں جا کے ایکسپیرینس کر سکتے ہو.
تو گرمی کا وقت ہوگا، سورج نکلا ہوگا، دیکھو کہ تھوڑی سی دور دیکھو گے تو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے زمین ریت چمک رہی ہے، ادھر پانی ہے، اور جتنا آپ اسے قریب جاؤ گے وہ چلے جائے گا. تو اسی طرح سے بھی آخرت کے دن میں جب ہم اٹھائے جائیں گے، ہم اس زمین کو پہچانیں گے. ہم کہیں گے یہاں پہ تو پہاڑ ہوتا تھا، یہاں پہ تو ہمارا گھر ہوتا تھا، اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو اپنی زندگی ایسے لگے گی ایک سراب کی طرح تھی، کہ میں نے یہ زندگی ادھر میں نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہے. وہ سب ٹیمپرری تھا. اسی طرح سے وہ آپ کو لگے گا جیسے بہہ گیا. وہ بھی پہاڑ تو بہہ جائیں گے، زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ بھی سب ختم ہو جائے گا. ان جہنم کانت مرصادا. مرصاد کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. مرصاد رصدہ سے آتا ہے، اور رصدہ کا مطلب ہے کہ تاک لگا کے بیٹھنا. جب کوئی شکار پہ نہیں ہوتا، جیسے اگر کوئی جانور بھی شکار پہ ہوتا ہے، جیسے شیر نے شکار کرنا ہے، تو وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب وہ اس کو چانس ملے اور وہ جمپ مار کے کسی چیز کو پکڑ لے. اسی طرح سے جہنم بھی تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہوگا وہ اس پہ اٹیک کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ہی موقع ملے گا اس نے پکڑ لینا ہے. اور ہم لوگ ویسے جب جہنم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جہنم میں ایک آگ ہے، ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن قرآن میں جہنم کا جو ڈسکرپشن ہے وہ ایک چیز کے بارے میں نہیں ہے. وہ ایک اس طرح آتے کہ جیسے کوئی بہت بڑا جانور ہو. ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جہنم کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے. اگر وہ ایک چیز ہوتی اپنی جگہ سے نہ ہلتی تو اس کو پکڑنے کی کیا ضرورت تھی. یہاں پہ بتایا گیا کہ جہنم تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، جل رہی ہے، تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی آئے، جو بھی آئے، جو کافر آئے، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ جہنم میں جائے، ان کو پکڑے اور اپنے اندر بس جلا دے. تو وہ اس کو ایک یعنی پرسنالٹی بھی دی ہوئی ہے. وہ ایک چیز صرف نہیں ہے، وہ تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. للطاغین مآبا. تو کن کے لیے تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ طاغین کے لیے. طاغین ہے طغا کرنے والے، جو حدیں توڑتے ہیں اللہ کی حدیں توڑ کے آگے جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، ان کو طاغین بولتے ہیں. تو اللہ یہاں پر ایک ایکسٹریم گروپ کی بات کر رہے ہیں. ابھی آگے ہم لوگ سورہ میں جائیں گے تو متقین کی بات ہوگی، وہ ان کے اپوزٹ ہوں گے. طغیان جو ہوتے ہیں، طغا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی حدیں توڑ کے آگے آگے گناہ کرتے ہیں. متقین کون ہوتا ہے؟ جو حدوں کی حفاظت کرتا ہے. ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ابھی ہم طاغین کے بارے میں بات کریں گے. یہ ہوتے ہیں جو اللہ کی حدیں توڑ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی بنائے ہوئے حدوں کو توڑ کے گناہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ للطاغین مآبا. تو وہ جو جہنم ہے جو تاک لگا کے بیٹھی ہے، مآبا کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے فائنلی واپس جانا ہو، ہماری فائنل ڈیسٹینیشن کہہ لو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ طاغین کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوگی، جو فائنل گھر ہوگا، وہ جہنم ہوگا. تو جہنم انہی کی طاق میں بیٹھی ہے، اور جہنم ہی ان کا گھر ہے آخری، جو اللہ کی حدیں توڑتے ہیں. لابثین فیہا احقابا. اور یہ اس میں رہیں گے. لابث کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبے ٹائم کے لیے رہنا. لابثین، تو یہ اس میں بہت لمبے ٹائم کے لیے رہیں گے. احقابا. احقابا حقب سے آتا ہے. احقاب اس کا پلورل ہے، اس کا جو سنگولر ہے اس کو کہتے ہیں حقب. اور حقب علماء نے کہا ہے کہ 100 سال بھی ہو سکتے ہیں، 1000 سال بھی ہو سکتے ہیں، 50,000 سال بھی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ لوگ 40-50 ہزار سال، وہ تو ایک حقب ہوا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احقاب کے لیے ہوں گے. کہہ دیا کہ جیسے ہمیشہ کے لیے ہوں گے, کوئی خطر, کوئی اینڈ نہیں ہوگا, ہمیشہ کے لیے ہوں گے. لابثین فیہ احقابا, فیہا احقابا, یہ بہت سارے حقب کے لیے جہنم کے اندر ہوں گے, بہت لمبے عرصے کے لیے ادھر ہی ہوں گے. ہمیشہ کی طرح ہی سمجھو, احقاب ہے. اگر ایک حقب 50,000 سال بھی ہوا تو احقاب ہے کتنے, پھر ہزاروں 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 سالوں کے لیے وہ ادھر ہی ہیں. اور اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے ادھر کے لیے, کون کب نکالا جائے گا, کون ادھر ہمیشہ کے لیے رہے گا. اللہ سبحانہ, لیکن جو طغیان تو طغا کرتے ہیں, جو اللہ کی حدیں توڑ کے گناہ کرتے ہیں, انہوں نے بہت دیر کے لیے ہی رہنا ہے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا, تو ان لوگوں کچھ چکھنے کے لیے, ان کو چکھنے کے لیے نہیں ملے گا بردن اور شرابا. بردن کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ ٹھنڈک, جسے ہم لوگ ابھی بھی عربی میں استعمال کرتے ہیں. برد کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک. تو ان لوگوں کو چکھنے کے لیے ٹھنڈک نہیں ملے گی, اور کچھ پینے کے لیے بھی نہیں ملے گا. نہ پینے کے لیے کچھ ملنے والا ہے, نہ ان کو ٹھنڈک نصیب ہوگی. جو برد کا لفظ ہے عربی میں, یعنی کہ پرانے جو عرب میں تھے, وہ نیند کے لیے بھی برد کا لفظ استعمال کرتے تھے, نیند کے لیے بھی کرتے تھے. تو اگر کسی کو, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر ہمیں بتایا تھا کہ نیند بھی ایک اللہ کی بنائی ہوئی بہت بڑی عظیم تخلیق ہے. نیند انسان کو ریفریش, ریچارج کر دیتی ہے. تو یہ جب جہنم میں ہوں گے, ان کو نیند بھی نصیب نہیں ہوگی. وہ خود ایک سزا ہے جس کو سونے نہ دیا جاتا. اور آج بھی فوج میں یہ ٹارچر کے لیے یوز کرتے ہیں کہ سونے نہیں دیتے. وہ ٹارچر ہوتا ہے ایک طرح سے. تو برد ویسے نیند کو بھی لے سکتے ہیں. کئی عرب نے استعمال کیا ہے کہ برد نیند بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا جو مین میننگ ہے وہ ٹھنڈک سے, نہ ان کو ٹھنڈک نصیب ہونے والی ہے, کوئی آرام نہیں ملنے والا. جب جلائے جا رہے ہوں گے تو جلاتے ہی جا رہے ہوں گے, کوئی بریک نہیں ہوگی. ان کو چکھنے کے لیے بھی نہیں ملے گی بریک کہ 2 منٹ کے لیے رک جائیں, ایسا بھی نہیں ہوگا. نہ ان کو کچھ پینے کے لیے ملے گا, الا حمیما وغساقا, پینے کے لیے, یعنی کہ اس کے جیسے کہ پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا سوائے حمیم اور غساق کے. یعنی کہ اگر یہ آیتوں کو کنیکٹ کیا جائے, ان کو پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا سوائے حمیم اور غساق کے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایکسپٹ, کہ سوائے. حمیمن, حمیمن وہ ہوتا ہے کہ گرم کھولتا ہوا پانی, بوائلنگ واٹر, بہت ہی گرم کھولتا ہوا پانی, اس کو حمیم بولتے ہیں. حمیم سے ہی ویسے حمام آیا تھا. حمام کا ویسے پہلے مطلب ہوتا تھا سونا, ہوتا ہے نا, سونا کا پتہ ہے لوگوں, تو سونا, اس کا حمام کا مطلب ہوتا تھا سونا. اس کے بعد وقت کے ساتھ حمام باتھ روم بن گیا, وہ الگ چیز ہے. لیکن اصل میں اس کا میننگ حمیم کا ہے ویسے کھولتا ہوا پانی, بوائلنگ واٹر. اور غساق, غساق ویسے وہ ایک لکوڈ ہوتا ہے جو جلے ہوئے خون سے, جلے ہوئے زخم سے نکلتا ہے, پس کی طرح. تو ان لوگوں کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور پس ہوگی. اور غساق ایک ایسی چیز ہے جو بہت بدبودار بھی ہوتی ہے, بہت بدبودار ہوتی ہے. اس کا ویسے اگزامپل دینے کے لیے, یعنی کہ میرے ٹیچر نے اگزامپل دیا تھا کہ اگر کبھی گوشت کو رکھو, اس کا خون نکلتا ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہے, تو اس کی وہ اسمیل برداشت نہیں ہوتی. یعنی کہ وہ میرے خیال سے آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ وہ جو پانی نکلتا ہے گوشت کا, اور ادھر ہی پڑا رہے تھوڑی دیر کے لیے, تو اس میں ایک بہت ہی گندی بو پڑ جاتی ہے پانی کے اندر ہی. تو ویسے ہی غساق ہوتا ہے, یہ ایک پس کی طرح ہوگا, اور اس میں بہت ہی گندی بدبو ہوگی. اور اس پر, اس کے علاوہ ان کے پاس کھولتا ہوا پانی ہوگا. یہ چیزیں ہوں گی ان کے پینے کے لیے. جزاء وفاقا, یہی ان کی جزا ہے. جزا کا مطلب اصل میں صرف انعام نہیں ہوتا,
جزا کا مطلب ویسے اگر ہم جزاک اللہ خیر بولیں گے تو وہ جو خیر ہے وہ جزا کو اچھا بناتے ہیں. اگر ہم وہ خیر نہ لگا دیں، اگر ہم لوگ کہیں جزاک اللہ سو، کہ اس کو بد یعنی کہ بری چیزیں ملے، اس کی جزا بری چیزیں ہو، ویسے ہم کہہ نہیں سکتے مثلا جزاک اللہ کہہ نہیں کہتے، جزا سو. تو اس کی جو اس کا جو اس کو ملنے والا ہے، جو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو اصل میں کس طرح بہتر طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ جی بدلا. جی بدلہ، اس کو برا بدلہ ملے. یعنی کہ اگر اب خیر کی بات تو جزا ایک ہے جیسے کہ بدلہ کہ کیا ملنے والا ہے، تو ان کا یہی بدلہ ہے. چل جزاک اللہ خیر. تو ان کا یہی بدلہ ہے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی ڈسکرپشن کے بارے میں جہنم کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ جی جی بولے بسم اللہ. ہمیں احساس ہو کہ باقی یہ ایکچولی ایک جگہ ہے. جی بالکل. تو وہ احساس آپ کو دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جگہ صحیح میں ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ آج بھی دیکھو تو جب کوئی کہتا ہے کہ مرڈر نہ کرو، بڑے بڑے جو بھی انہوں نے کرائمز رکھے ہوئے ہیں وہ نہ کرو، لیکن اس کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کو پھانسی ہو جائے گی. آپ کو ایک دردناک چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ وہ چیز نہ کرو. آپ کو پھانسی سے ہی خوف آئے تو نہ کرو. انہوں نے رکھی ہوتی ہے سزا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے آپ حد توڑ کے گناہ کرو گے، یہ آپ کی سزا ہوگی. اور ڈسکرپشن اس لیے بتا دی گئی ہے تاکہ اب ابھی سے اس کا احساس ہو جائے آپ کو. جزاء وفاقا، یہی ان کا بدلہ. وفاقا کا مطلب ہوتا ہے، میں اگر اردو میں اگر اس کو کہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ اسی لائق تھے. وفاقا کا مطلب ہے یہ بدلہ ہے، اسی کے لائق تھے یہ. وفاقا کا مطلب ہوتا ہے جیسے اردو میں اگر میں ٹرانسلیٹ کرنے کی چاہوں تو اس کے بہترین ٹرانسلیشن میرے مائنڈ میں جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہی ان کا حساب تھا، اسی کے لائق تھے، تو ان کو یہی مل رہا ہے. دیر کا انجام ہو. جی انجام. انجام بدلہ ویسے بہتر تھا. انجام وہ تو رزلٹ وہ الگ چیز ہے، لیکن بدلہ بہتر تھا. بدلہ ایک بہتر ویسے مینی تھا. یہی ان کا بدلہ اور اسی کے لائق تھے. ویسے ادھر انجام بھی فٹ ہوتا ہے، اسی انجام کے لائق تھے. یہی ان کا انجام ہے اور اسی کے لائق تھے. انہم کانوا لا یرجون حسابا. ایک منٹ. انہوں نے کانوا لا یرجون حساب، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا حساب ہوگا. دنیا میں یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا حساب ہوگا. یرجونا کا مطلب ہے کہ امید ہی نہیں تھی کہ ان کو حساب ہوگا، کوئی امید نہیں تھی. اور ایک ضروری اہم چیز ہے کہ آپ کو امید ہونا یا اس کے بارے میں پتا ہونا حساب کے بارے میں، وہ آپ کے عمل سے ہی جھلکے گا. وہ آپ کے عمل سے ہی جھلکے گا کہ مجھے احساس ہے، اگر مجھے صحیح میں احساس ہے آخرت آنے والی ہے، مجھے صحیح میں احساس ہے کہ جہنم ہے، تو میرا عمل بھی بدلنا چاہیے. میرے پر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، میرے مائنڈ کے اندر ایک ذمہ داری ہوگی مجھے بدلنا ہے، کہیں میں جہنم میں نہ چلے جاؤں. اگر مجھے پتا ہے کہ آ رہی ہے، یعنی کہ آخرت آ رہی ہے، لیکن میرے عمل میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، تو وہ صرف جیسے میرے ایک کان سے گئی دوسرے کان سے نکلی، مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے. میں تو جھوٹ بول سکتا ہوں، میں برے کام کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو چیٹ بھی کر سکتا ہوں، میں لوگوں کے حق پورے نہیں کروں گا. یہ ساری چیزیں آپ کے عمل سے ہی دکھاتی ہے کہ آپ کو آخرت میں حساب کی امید ہے کہ نہیں. آپ کو امید ہے کہ حساب ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے.
وہ آپ کے عمل سے ہی جھلکے گا. اور اپنے لیے، یہ اپنے لیے دیکھنے کے لیے، یہ نہیں کہ میں ابھی جا کے سب کو دیکھنا شروع کر دوں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہے. یہ آپ کے اپنا آئینہ ہے، یہ ہمارا آئینہ ہے مجھے خود کے دیکھنے کے لیے کہ میں کدھر کھڑا ہوں. ہم نے سورہ اثر میں پڑھا تھا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مجھے اس پہ ایمان لانے پہلے، اور پھر اپنے اپنے عمل صالحات بنانے، اچھے عمل اپنے بنانے پہلے، پھر میں جا کے دوسروں کو بولوں گا. تو مجھے پہلے تو اپنا آئینہ ہے، میں دیکھنا ہے کہ میں کدھر کھڑا ہوں. لیکن جو طغیان، جو طاغین ہے، انہوں کوئی امید بھی نہیں ہوگی کہ ان کا حساب ہونے والا ہے. اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی. کوئی امید نہیں ہے. جو کرنا ہے کرو، یہی زندگی ہے. جو کرنا ہے کرو. آخرت میں، آخرت کو تو مانتے ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث پہ پڑے ہوئے نہیں کرو. تو یہ لوگ تھے جن لوگوں کو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ حساب ہونے والا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. اور انہوں نے آیتوں کو جھٹلایا ہے. کذابہ کہ پوری طرح سے جھٹلایا ہے. صرف جھٹلایا نہیں، پوری طرح سے جھٹلایا ہے. یہ توغین جو تھے، ان کے اوپر آیتیں، ان کے پاس آیتیں پہنچی تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے آیتوں کو ایک پوری طرح سے جھٹلایا. یعنی کذابہ، کذبوا بآیاتنا، یہ تھا کہ جھٹلایا ہے. کذابہ کے مطلب کہ پوری طرح سے جھٹلایا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اور ہم نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، سب کچھ گنا ہوا ہے. احصیناہ اصل میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. گننے کا، گننے کے لیے دو الفاظ ہیں، ویسے دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میرے مائنڈ میں صرف دو آ رہے ہیں. ایک تو ہے عددہ، عددہ گننا. احصیناہ کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ گننا. لیکن عددہ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سمجھو کہ میرے پاس ایک ایک بیگ ہے، اس کے اندر کچھ پیسے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس بیگ میں سے میں نے کچھ پیسے نکالے، ٹھیک ہے، میں نے کچھ پیسے نکالے ہیں. اور اب میں نے وہ جو پیسے نکالے میں ان کو گنتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو آپ عددہ کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں جو پیسہ آپ نے نکالا وہ آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ نکالا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ بیگ میں اور کتنا بچا ہوا ہے. تو عددہ کا مطلب ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں وہی گننا. احصیناہ کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے پیسے بیگ کے اندر بھی جو ہیں، جو ہاتھ میں بھی ہے، دونوں کو گنا ہوا ہے. مطلب کچھ پیچھے نہیں چھوڑا، سب کچھ گن لیا ہے. اسی طرح سے احصیناہ ہے. احصیناہ کے مطلب کہ آپ کے ہر ایک چیز، ہر ایک چیز، کب اٹھے ہوئے ہو، کب بیٹھے ہوئے ہو، کہاں چل کے گئے ہو، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، کیا کیا ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں کی ہے، کیا جھوٹ بولے ہوئے ہیں، کیا سچ بولے ہوئے ہیں، کہاں صدقہ دیا ہوا ہے، کہاں آپ نے جا کر شو آف کیا ہوا ہے. ہر ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ریکارڈ کی گئی ہے. احصیناہ کا مطلب یہ ہے ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز ریکارڈ کی ہوئی ہے. کتابہ. وہ لوگ تو کام کر رہے تھے اپنا، یہ سوچتے ہوئے کہ حساب ہوگا نہیں. دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا بندوبست کیا تھا کہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ریکارڈ ہو آپ کی. میرے چھوٹے سے چہرے کا ایکسپریشن، میرا ہنسنا، وہ بھی ریکارڈڈ ہے. یہ ویسے بہت ڈفرینٹ لوگوں کے لیے بھی آتا ہے، لیکن ایک تابعی تھے، وہ درد میں تھے، درد میں تھے، لیکن وہ منہ سے آواز نہیں نکال رہے تھے. اور جب بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو درد میں آواز بھی نہیں نکال رہے، تو وہ بول رہے تھے کہ میری جو آواز بھی نکالنا ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری کتاب میں وہ لکھی جائے آواز بھی. تو وہ ان کا ایمان تھا. ان کو اپنی کتاب میں کیا لکھا جا رہا ہے اس کی پوری امید تھی کہ حساب تو ہونا ہے، اور ان کو احساس بھی تھا کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا جا رہا ہے. پوری احساس میں تھے پورے، یعنی کہ ان کا صرف زندگی کا فوکس کیا تھا؟ اپنی آخرت کو سنوارنا.
کی زندگی کا فوکس ہی یہی تھا کہ وہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی سوچ کے رکھتے تھے کہ میری کتاب میں کیا لکھا جانے والا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. تو پھر آپ کو کچھ، آپ کی اس میں کچھ زیادہ نہیں ہوگا، یعنی کہ کچھ انکریز نہیں ہوگا. فلن یذوقوا مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی چکھو اور اس چکھنے میں کچھ زیادہ نہیں ہوگا عذاب کے علاوہ، کیونکہ آپ کی ہر ایک چیز لکھی گئی ہوئی ہے. اور ہم طاغین کی بات کر رہے ہیں، تو طاغین کی جو بات کریں تو طاغین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چکھو اور اس چکھنے میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا عذاب کے علاوہ، صرف عذاب ہی بڑھے گا اور کسی چیز میں زیادتی نہیں ہوگی، مطلب کچھ بڑھاوا نہیں ہوگا کسی چیز میں. آرام میں کوئی بڑھاوا نہیں ہوگا، اچھے کھانے پینے نہیں ملنے والے، وہ حمیم سے کم حمیم، یعنی بوائلنگ واٹر ہے اس کا اس میں ٹھنڈک نہیں آنے والی، آرام نہیں ملنے والا، درد میں بڑا ہوگا، جو آگ جس میں جلائے جا رہے ہو وہ زیادہ بڑکے گی. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن آرام نہیں ہوگا، صرف اور صرف عذاب ہوگا اس ٹائم پر جو طاغین ہیں ان کے لیے. نذیر انا کو مطلب کہ بڑھانا، زیادہ کرنا، کسی چیز میں آپ کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہوگا صرف سوائے عذاب کے. تو یہ تھا طاغین کے بارے میں. جو سورہ کا اگلا حصہ ہے وہ تھوڑا سا مڑے گا متقین کی طرف. پہلے طاغین کی بات کی جو اللہ کی حدیں توڑ کر گناہ کرتے تھے، بہت آگے بڑھتے تھے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اپوزٹ کی بات کرے گا. ان کے اپوزٹ کون ہے؟ وہ متقین ہیں. متقین کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر ایک ایک قدم میں اللہ کا احساس رکھتے ہیں. ان کو پورا احساس ہوتا ہے کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا جانے والا ہے. ان کو پورا احساس ہوتا ہے کہ اس سے ان کا رب ان سے ناخوش ہوگا. ان کو پورا احساس ہے کہ نبی ہم اپنی بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے. وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سے ان کی اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کی بات کرے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان للمتقین مفازا. ٹھیک ہے. ان للمتقین، تو بے شک متقین کے لیے ہے مفازا. مفازا آتا ہے فوز سے، اور فوز کا مطلب ہوتا ہے ویسے کامیابی. تو مفازا وہ ہے کامیابی کی جگہ، متقین کے لیے ہوگی کامیابی کی جگہ. ویسے تو کامیابی کے لیے بھی عربی میں مختلف الفاظ ہیں، جیسے فلاح آتا ہے، فوز بھی ہے. جو فوز ہے وہ اس طرح سے کامیابی ہوتی ہے کہ آپ نے مصیبت سے بچ کر میں کامیابی کی طرف پہنچ گیا، یا مصیبت سے بچ کے میں وہاں پہنچ گیا جہاں پہ مجھے جانا تھا، تو اسے فوز کہتے ہیں. یہ متقین جہنم کی مصیبت سے بچ کر جنت میں پہنچ گئے، تو یہ فوز ہے. ٹھیک ہے. تو فوز کا مطلب کیا ہے کہ مصیبت سے بچ کر جہاں پہنچنا پہنچ گئے. تو متقین کے لیے بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے. انہوں نے جہنم کی مصیبت سے بچ گئے ہوئے ہیں اور یہ کامیابی کی جگہ پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں. اور کیسی ہے یہ کامیابی کی جگہ؟ حدائق و اعنابا، باغات. حدائق کا مطلب ہے باغات. ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ باغات ہیں، اور وہ اعنابا، اور بہت یعنی کہ قسم کے انگور ہیں. اعناب انگور ہیں. ٹھیک ہے. حدائق و اعنابا، یہ ایک باغات کی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ بہت انگور ہوں گے.
وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا، کوائب کا مطلب ہوتا ہے جوان لڑکیاں. جوان لڑکیاں ہوں گی، اس کا مطلب یعنی کہ قوائب قاب سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جوان لڑکیاں. اور اترابا کا مطلب ہوتا ہے ہم عمر. اترابا کا مطلب ہوتا ہے ہم عمر. تو جنت میں سب ایک ہی عمر کے ہوں گے. کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میری عمر نکلتے جا رہی ہے، میرا کیا ہوگا. یہ دنیا کی ٹینشنیں نہیں ہوں گی. اور اوپر سے جوان بھی ہوں گے، پاک دامن جوان ہوں گے. اصل میں جب ہم لوگ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب بچے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کے اپنے سٹریس ہوتے ہیں، کسی کو پیسے کی ٹینشن ہوتی ہے، کسی کی صحت ہوتی ہے، یا ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے ہمارے جسم پر جھلکنے لگ جاتا ہے کہ ہم کن کن سٹریسز سے گزرے، ہم کس کس مصیبت سے گزرے، ہمارے چہرے پہ نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وقوائب میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم پر آپ کے اوپر یہ سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی، آپ کو خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو جوان، قوائب میں جوانی کا بھی آتا ہے، قوائب میں وہ سب نشانات جو آپ کے اوپر ہیں، سٹریس کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، آپ کو خوبصورت بنا دیا گیا ہوگا. ہم نے اس کے بارے میں ویسے ایک حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث بھی پڑھی ہوئی ہم نے اس کے بارے میں کہ جنت میں ہر جمعے کے روز ایک ہوا چلے گی، اور جب ہوا چلے گی اس کے بعد جب ہسبینڈ اپنی وائف سے دیکھے گا اور کہے گا کہ میں جب چھوڑ کے گیا تو اس سے زیادہ خوبصورت ابھی ہو گئے، تو آپ کو خوبصورت بنا دیا جائے گا. سب ہم عمر ہوں گے. وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا. اور ہم عمر میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی، کبھی ہوتا ہے نا کہ میں ایک کسی چھوٹے سے بات کر رہا ہوں تو میرا جو ذہنیت ہوتی ہے اس سے میچ نہیں کرتی. اگر میں کسی بڑے سے بات کر رہا ہوں تو میرے اور اس کی ذہنیت میچ نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے. آپ نے ادھر جا کر آرام اور مزے کرنے ہیں، آپ نے اچھی لائف گزارنی ہے جو آپ کی وہ آخرت کی زندگی ہوگی. تو آپ کے لیے پوری پراپر اس طرح سے سیٹنگ کی جا رہی ہے. انسان اگر بڑھاپے میں بھی مرتا ہے تو اس نے جنت میں جوان ہونا ہے، اس کو جوان کر دیا جائے گا. تو جنت میں لوگ جوان ہوں گے. وَكَأْسًا دِهَاقًا. كَأْسًا دِهَاقًا اس کا ٹرانسلیشن اگر کیا جائے تو یہ چھلکتے ہوئے جام ہے. دنیا میں تو جیسے جام بھرتے ہیں اس میں شراب ڈالتے ہیں، اور پھر شراب اتنی بھری ہوئی ہو اس کے اندر کہ وہ چھلک رہی ہو اس کے اندر ہی. تو ویسے آپ کو دنیا کی وہ پکچر، لیکن آپ کو جنت میں چھلکتے ہوئے جام دیے جائیں گے، اور ان میں ایسی چیزیں پینے کے لیے ہوں گی جو آپ کو ایک تو ویسے پی کے تو اپنا ہی مزہ آئے گا، لیکن وہ اتنی بھری ہوئی ہوگی. یہ جو آپ کے جو کپس ہوں گے، جو آپ کے جام ہیں، یہ اتنے بھرے ہوئے ہوں گے کہ جب آپ اس میں سے پیو گے اور پینے کے بعد آپ کے اندر ایک ایسی خواہش نہیں رہ جائے گی کہ مجھے اور پینا ہے. مطلب آپ جی بھر کے پیو گے اس میں سے. تو آپ دیکھو کہ آپ کے لیے جنت کس طرح سے بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک مائنڈ امیج کریٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ ادھر جاؤ گے، باغات میں بیٹھے ہوگے، ساتھ میں ادھر پھل وغیرہ بھی ہوں گے. اناب کی ادھر بات کی گئی ہے تو ادھر انگور ہوں گے. وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا. آپ کے ساتھ اچھے اچھے آپ کے ہمسفر ہوں گے، جوان ہوں گے وہ لوگ، پاک دامن ہوں گے وہ لوگ، آپ کے ہم عمر ہوں گے. وَكَأْسًا دِهَاقًا. آپ کے لیے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، آپ اس میں سے پیو گے اور جی بھر کے پیو گے. آپ کو کوئی دل میں خواہش نہیں رہے گی کہ مجھے تھوڑا اور چاہیے تھا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اور آپ کو سننے کے لیے نہیں ملے گا لغو اور کذابا. ویسے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دنیا میں جب لوگ چیزیں پیتے ہیں، یعنی کہ جیسے شراب پیتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ لوگ لغو اور کذابا کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں بات کریں گے.
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی آپ کو بتا رہے ہیں پیو گے آپ چیزیں، لیکن آپ ایک نشے میں نہیں چلے جاؤ گے اس ٹائم پر. نہیں کہ جنت میں آپ چیزیں تو پیو گے لیکن آپ نشے میں نہیں چلے جاؤ گے کہ آپ لغو بات کرنے لگو. اس کے علاوہ بھی کئی لوگ تو نشے کے بغیر بھی لغو اور کذابہ کرتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہوگی جنت میں. اور لغو کیا ہے؟ لغو کا مطلب ہوتا ہے بیکار باتیں، بیکار باتیں، فضول باتیں. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن کی آ، جن کی بنیاد نفرتوں پر ہوتی ہے، حسد پر ہوتی ہے، غصے پہ ہوتی ہیں، چگلی پر ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی، تانے بازی، تہمتیں لگانا، ایک دوسرے کے اوپر جیسے چیٹ کرنا. تو یہ چیزیں یہ چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی. ایک دوسرے کے لیے دل صاف ہوں گے. جنت میں یہ چیزیں بالکل ہی نہیں ہوں گی. اور کذابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جھٹلانا. تو ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے بھی نہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو جھٹلاتے ہیں تو ہم ایک طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اگر میں کبھی کبھی مجھے کہو کہ جنت میں جانا، میں کہوں آگے سے میں شروع ہی کروں کہ نہیں سے، میں کہوں نہیں، تو میں نے بول دیا کہ جو آپ نے بات کی وہ سب بیکار تھی، جھٹلا دی میں نے آپ کو، کچھ کہنے ہی بغیر میں نے آپ کو جھٹلا دیا. اور اسی جھٹلانے کی وجہ سے بحثیں ہوتی ہیں، لڑائی ہوتی ہیں، کبھی چھوٹی لڑائی ہوتی ہے، کبھی بڑی لڑائی ہوتی ہے. تو آپ جب جنت میں ہوگے نہ آپ ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہوگے، نہ آپ فضول کی باتوں میں پڑے ہوگے. تو جنت ان چیزوں کے لیے نہیں بنی ہوئی، فضول باتیں نہیں، کہ نفرتوں کے لیے نہیں بنی، غصے کے لیے نہیں بنی ہوئی، تہمتیں لگانے کے لیے نہیں بنی ہوئی. ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہوگی. اس چیز کی ٹینشن ہمیں اس دنیا میں ہر دن ہوتی ہے. کون میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، کون جو میری چیز کہیں بھی چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں، کس سے میرا غصہ چل رہا ہے، کس سے میری نفرتیں چل رہی ہیں، کس نے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے، میں نے کس کو دھوکہ دینا ہے. یہ چیزیں ہم دنیا میں چل رہی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی. آپ ویسے اس کے بارے میں تھوڑی گہرائی سے سوچو تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بہت ہی اچھے مکان کو بھی ہمارے لیے جہنم بنا سکتی. اگر میرے اپنے گھر میں ہر ٹائم پر یا تو چگلی، یا تو غصہ، یا تو نفرتوں کی بات ہو رہی ہو، میرا دل ہی نہیں کرے گا گھر آنے کے لیے. میں روڈ پہ باہر بیٹھ جاؤں گا تو وہ مجھے بہتر لگے گا. ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہم لوگ اس سے بہتر ہے باہر روڈ پہ بیٹھ جائیں، رات کو لیٹ لیٹ آ جائیں، کبھی کبھی اکیلے ہی بیٹھے ہو. تو ایک اچھا بلا گھر آپ کے پاس بہت اچھا مکان بھی ہو، لیکن اگر لغو اور کذابہ ہی ہوتے جائیں گے ہمیشہ، تو وہ گھر بھی جہنم بن جاتا ہے، وہ بڑے سے بڑا مکان محل بھی جہنم بن جاتا ہے. لیکن جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جنت میں صرف باغات میں آرام، پینے کے لیے چھلکتے ہوئے جام، اچھے ہمسفر اور ایک اچھا وقت ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا. تو یہ ہے بدلہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہے انجام تمہارے رب کی طرف. ادھر انجام تھوڑا بہتر فٹ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کیوں. جزاء من ربک عطاء حسابا، تو یہ ہے بدلہ یا انجام تمہارے رب کی طرف سے. عطاء، عطاء کا مطلب ہے جیسے کہ ایک گفٹ دینا. تو یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کا گفٹ ہے. ادھر گفٹ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کے جو عمل ہیں، آپ کے عمل آپ کو جنت میں نہیں لے کے جاتے. وہ آپ کی رب کی طرف سے جو آپ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں گفٹ دیں گے جنت کا، ہمارے عمل جو ہوں گے وہ جنت کے لائق نہیں ہوں گے. جو ہمارے عمل ہیں وہ جنت کے لائق نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک گفٹ دیں گے جنت کا. ٹھیک ہے.
لیکن اسی ٹائم پر اس آیت کے اطاعن حسابہ بھی لکھ دیا گیا ہے. حسابہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ کوئی ایسا نہ سوچے کہ عمل سے تو میں نے جانا ہی نہیں جنت میں، تو میں کوئی عمل نہ کروں. عمل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، عمل چھوٹا سا حصہ نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانتے، لیکن عمل کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر محنت کی ہے، انہوں نے دنیا کے اندر کوشش کی اپنے رب کو خوش کرنے کی، ہر احکام ماننے کی کوشش کی بھی. ہم سب کو پتہ ہے ہم کچھ نہ کچھ کمی تو کرتے ہیں، کوئی پرفیکٹ ہے نہیں، کوئی پرفیکٹ عمل والا ہے نہیں اس دنیا میں. جو ابھی کی میں بات کروں، ابھی کوئی پرفیکٹ عمل والا، ہر کسی کے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتے ہیں، ہر کسی کوئی نہ کوئی کمیاں ہوتی ہیں اپنے رب کی عبادت میں. تو اپنے عمل کے بیس میں آپ نے نہیں جانا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہوگا. اس کو سمجھانے کے لیے نا میں آپ کو ایگزامپل، تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کنفیوزنگ شاید ہو گیا، لیکن میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میں ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں، یہ کمپنی ہے، یہ بہت امیر کمپنی ہے، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، میں ان کے لیے کام کرتا ہوں. لیکن جب میں ان کے لیے کام کرتا ہوں، ضروری نہیں کہ میں بھی ایک بلینئر ہوں. کمپنی بلینئر ہے، لیکن مجھے تو چھوٹی سی سیلری دیتی ہے تاکہ میں ان کا کام کروں اور ان کو آگے بڑھاؤں. ٹھیک ہے، اب جو میری سیلری ہے اس کے بیس پر میں چھٹیوں پہ نہیں جا سکتا، میں دنیا نہیں گھوم سکتا. میری جو سیلری مجھے مل رہی ہے اس سے میں اپنا گزارا کر رہا ہوں، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ میں دنیا گھوموں جا کر. لیکن جو میری سیلری ہے، بے شک میں ایک بڑی کمپنی میں کام کر رہا ہوں، میں پھر بھی دنیا نہیں گھوم سکتا. لیکن جتنی میں محنت کرتا ہوں کمپنی میں، تو کمپنی میرا کام دیکھ کے بولتی ہے کہ یہ لو، ہم تمہیں ایک ویکیشن کا پیکج دیتے ہیں. افورڈ تو میں نہیں کر سکتا تھا، میرا کام کی وجہ سے کہیں لکھا ہوا نہیں تھا کہ مجھے ویکیشن ملنی چاہیے، لیکن کمپنی نے میرا کام دیکھ کے بولا کہ تم کام اچھا کرتے ہو، بہت محنت کرتے ہو، ہم تمہیں ویکیشن پہ بھیجنا چاہتے. میری استطاعت میں نہیں تھا، میرے کام کے بدلے مجھے کہا، یعنی کہ میرے کام کے بدلے میں کوئی ویکیشن لکھی نہیں گئی تھی، لیکن کمپنی نے چاہا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب اللہ کو راضی کرنا ہے ہم نے، لیکن وہ ہمارے عمل نہیں ہوں گے. ہمارے عمل سے ہم جنت نہیں خرید سکتے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ عمل کے بیس میں نہیں جنت خرید سکتے. تو جنت جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ادھر رہنے کے لیے جگہ دیں گے، وہ ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا، یعنی کہ جیسے ایک ملکیت بھی دیں گے اگر دینی ہوگی تو. لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہمارے عمل ہمیں ڈیزرونگ بنا دیتے ہیں. کلیئر ہو رہا ہے پوائنٹ؟ یعنی کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو سوال آپ پوچھ سکتے ہو کہ آپ کے عمل جو ہیں اس کے وجہ سے تو آپ کو اس لیے حسابہ بھی لکھا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو گفٹ دیں گے. حسابہ کا مطلب ہے کہ جس طرح سے آپ نے کام کیے ہوں گے، آپ کے کام کے مطابق آپ کو گفٹ دیا جائے گا. اور وہ کیا گفٹ ہوگا؟ وہ جنت کا گفٹ ہوگا، جو جنت کے بارے میں بتایا گیا ہو. اور یہ کون گفٹ دینے والا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمینوں کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے. ویسے بتائیں ادھر ایک تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کے شروع میں عظیم چیزوں کے بارے میں بتایا، زمین کے بارے میں بتایا، آسمانوں کے بارے میں بتایا، سورج کے بارے میں بتایا، سب چیزوں کی عظیم عظیم چیزوں کے بارے میں بتایا. اور ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ رب بھی ہیں اس کے. اللہ نے صرف ان کی تخلیق نہیں کی، اللہ نے اوپر بتایا کہ ہم نے بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کی سورہ میں یہ بات کی، سورہ کے شروع میں. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رب بھی ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے کہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو بہت خیال رکھنے والا ہوتا ہے، وہ جو مالک ہوتا ہے، خیال رکھتا ہے، مینٹین کرتا ہے. تو رب کا مطلب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ جو زمین ہے، آسمان ہے، اللہ ہی ان کا خیال رکھنے والا بھی ہے. اللہ ان کا رب ہے. ہم نے ویسے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھی تھی، رب کی بات کی تھی. رب کون ہے؟ جو ہمارا خیال رکھتا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہم کو مینٹین رکھتا ہے، قیم ہے، ہمیں قائم رکھتا ہے.
تو یہ سب چیزیں رب کے اندر آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ یہ چیزیں جو چل رہی ہیں اللہ ہی ان کو چلا بھی رہا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، جو بھی اس آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ہی ان کا رب ہے، اللہ ہی ان کو چلا رہا ہے، اللہ نے ہی ان کو قائم رکھا ہوا ہے. اور اس میں ہم بھی آتے ہیں، اللہ نے ہمارا بھی خیال رکھا ہوا ہے. الرحمن اینڈ میں بولا ہے وما بینہما الرحمن. اور رحمان کیا ہے؟ رحمان رحیم سے آ رہا ہے. رحیم ٹرانسلیشن میں مرسی ہے، لیکن مرسی اس کی بہت ہی بری ٹرانسلیشن ہے. رحمان رحیم سے آتا ہے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں یا 2 کلاس چھوڑ کے بات کی تھی. رحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیار کرنا اور بہت زیادہ خیال رکھنا. جس طرح سے ماں اپنے پیٹ میں ایک بچے کا خیال رکھتی ہے، اس بچے کو ہر چیز بغیر کچھ مانگے مل رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ نے ہمارا بھی خیال رکھا ہوا ہے. اللہ نے اس زمین پر ہمارے لیے کھانے کا بندوبست رکھا ہے بغیر ہمارے مانگے بھی. ہم مانگے یا نہ مانگے ہمارے کھانے کا بندوبست رکھا ہوا ہے. ہم مانگے یا نہ مانگے ہمارے آکسیجن کا بندوبست رکھا ہوا ہے، ہمارے سانس لینے کا بندوبست رکھا ہوا ہے. اور یہ اللہ ہے جو رب ہے ہمارا اور جو رحمان ہے. اور اسی نے جنت بھی دینی ہے، اسی نے وہ جنت کا تحفہ بھی دینا ہے. لا یملکون منہ خطابا. اور اس دن میں اتنی ہیبت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن پہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خطاب کر سکے. لا یملکون خطابا، کسی کے پاس اتنا دم نہیں ہوگا، اتنی پاور نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ ایک آواز بھی نکال سکے. آپ کے مائنڈ میں ایک پکچر سیٹ کی جا رہی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور کسی میں کوئی دم نہیں ہوگا، کسی کے اندر کوئی پاور نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خطاب کر سکے. کوئی شور نہیں ہوگا اس دن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب چپ کر دیے جائیں گے، کوئی شور نہیں ہوگا اس دن پر. کوئی باتیں کرنے، کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی کہ وہ بات کرے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اور اس دن روح کھڑی ہوگی اور ملائکہ کھڑے ہوں گے صفوں میں. روح کیا ہے؟ علماء 3 چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. روح، ایک تو وہ کہتے ہیں یہ جو روح ہے یہ جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو قرآن میں کافی دفعہ روح الامین، روح المقدس، یعنی کہ ایسے الفاظ جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال ہے. جو یہ روح ہے اور ملائکہ، تو جبریل علیہ السلام اور باقی ملائکہ صفوں میں کھڑے ہوں گے. دوسرا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو روح ہے یہ ہر ایک انسان کی روح ہے. تو ملائکہ اور جو ساری روحیں ہیں انسانوں کی وہ صفوں میں کھڑی ہوں گی. دوسرا جو آخری جو علماء کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ روح قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے قرآن کے اندر ہی. میرے خیال سے سورہ نحل تھی جس میں قرآن کو روح کہا گیا ہے، تو قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے. تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ایگزیکٹلی روح کون ہوگا، لیکن اس دن سب لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اور اس دن کوئی بات نہیں کرے گا، اس دن کوئی بات نہیں کرے گا سوائے اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ کی اجازت کے بغیر اس دن کسی کی آواز نہیں نکلے گی. کبھی کبھی ہم آواز اٹھاتے ہیں دوسرے کو دبانے کے لیے، اپنے جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، تو اس دن کوئی بات نہیں کرے گا جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی. اس دن کوئی آواز اٹھا کے دبانے والا بھی نہیں ہوگا. اس دن جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دینی ہے وہی بات کرے گا، اور وہ الرحمن ہے. پھر سے آیا ہے الرحمن، یہ وہی ہے جو بہت خیال کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خیال کرنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے. تو اس دن پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے بیس پہ عدل بھی کرنے والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اسی کو ہی بات کرنے کا موقع دیں گے. وقال ثوابا. اور پھر جو بھی بات کرے گا وہ ثوابا کرے گا، مطلب کہ وہ حق کی بات کرے گا، سچ بات کرے گا، صحیح بات کرے گا. صحیح کے علاوہ وہ جھوٹ نہیں مکس کر سکے گا اس دن.
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا تو اس نے آگے سے جس بندے کو بھی اجازت ملی بات کرنے کے لیے وہ صرف ثوابہ کرے گا، مطلب کہ سچ بات کرے گا اور حق کی بات کرے گا اور کچھ اس میں جھوٹ نہیں ہوگا. ذالک یوم الحق، یہ سچا دن ہے، یہ حق کا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو بھی چاہتا ہے، فمن شاء جو بھی چاہتا ہے وہ رستہ لے لے جو اس کے رب کی طرف اسے لے جائے. ٹھیک ہے، یہ دن جو ہے یہ حق ہے، یہ دن سچا ہے، یہ دن سچائی کا ہے. تو جو چاہتا ہے، چوائس آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو چاہتا ہے، اپنے رب کے پاس واپس آنا چاہتا ہے، وہ آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چوائس آپ کے پاس ابھی ہے. اس دنیا میں آپ کے پاس چوائس ہے، اس کے بعد کوئی چوائس نہیں. اس کے بعد ٹائم ختم. اس کے بعد آپ لوگ گروہ میں ہونے والے ہو. گروہ کا گروہ جائے گا جہنم میں، گروہ کا گروہ جنت میں بھی جائے گا. آپ کس گروہ میں ہوتے ہو آپ کے اوپر ہے. آپ کو رب کے پاس واپس آنے، ابھی آپ کے پاس موقع ہے. ان انذرناکم عذابا قریبا، بے شک آپ کو بتا دیا گیا ہے. آپ کو انذرناکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو وارننگ دے دی گئی بھی ہے. بے شک آپ کو وارننگ دے دی گئی بھی ہے کہ عذابا قریبا، کہ جلد ایک عذاب آنے والا ہے، عذاب قریب ہے. آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ کو وارننگ دے دی گئی بھی ہے. تو آپ کی مرضی ہے آپ کو اپنے رب کے پاس واپس آنے کی نہیں. آپ کی مرضی ہے، ابھی آپ کی مرضی ہے. ان انذرناکم عذابا قریبا، تو آپ کو وارننگ دے دی گئی بھی ہے کہ ایک عذاب قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، اور ہر انسان اس دن دیکھ لے گا، اس دن ہر انسان دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. ہر انسان کو دیکھنے کا موقع، ہر انسان کو ویسے تو پتہ ہی ہوگا، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے بھی ملے گا کہ اس نے کیا کمایا ہوا ہے، اس نے کیا عمل کمائے ہوئے ہیں، کیا زندگی کمائی تھی، کیا چیزیں اس نے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہیں. وہ سب اس کو دیکھنے کے لیے ملیں گے اس دن پر. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور اس دن کافر کہے گا کہ کاش، اے کاش میں خاک ہوتا. ترابا کا مطلب ہوتا ہے خاک ہوتا. تو یہ کافر اس دن بولے گا کہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ترابا ہوتا، کہ میں کبھی بنایا ہی نہیں گیا ہوتا. انسان بھی تراب سے بنا ہوئے، انسان بھی تراب سے بنا ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کاش میں بنایا ہی نہ گیا ہوتا. تو بنایا تو گیا، یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ میں بنایا تو گیا تھا، کاش میں حساب کے لیے واپس نہ کھڑا کیا گیا ہوتا، میں تراب ہی رہتا. تو اس دن انسان بولے گا کہ کاش میں کھڑا ہی نہیں. ایک طرح سے وہ کہہ رہے کہ ابھی مجھے سوسائڈ کرنا ہے، لیکن ابھی وہ سوسائڈ کر نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں مجھے حساب نہ دینا پڑے، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میرے ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے، میں نے کیا عمل لے کر آ رہا ہوں. اور ہاتھوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھوں میں اعمال نامے بھی ہوں گے کہ ان کے اعمال نامے وہ کیا لے کر آئے اپنے ہاتھوں میں آگے. تو اس کو پتا ہوگا. وہ کہہ رہے اس حساب سے بہتر ہے میں ابھی خاک بچ جاؤں. کافر کہے گا اس دن پر. علماء کی ایک رائے ہے کہ یہ کافر جو ہے یہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلا کافر تھا. تو اس دن وہ ایک خواہش کرے گا کاش میں بھی خاک ہوتا تاکہ مجھے بھی جنت میں جانے کا موقع ملتا. یہ ایک رائے ہے، لیکن مین جو ہے اس دن کافر بولے گا یا لیتنی، یا لیتنی. اگر اس میں یا نہ بھی ہوتا نا کہ لیتنی وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، تب بھی اس کا مطلب تھا کہ کاش میں خاک ہوتا. یہ لیکن یا لیتنی کا مطلب ہے کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں زور لگا کے خواہش کرتے، اے کاش میں تراب ہوتا، اے کاش میں خاک ہوتا. تو وہ بہت زیادہ خواہش میں ہوں گے، وہ بہت زیادہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش میں ابھی خاک بن جاؤں، مجھے حساب نہ دینا پڑے. تو یہ سورہ نبا تھی. سورہ نبا میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے بہت ہی پاک سورہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں بھی بتا دی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی ہے کہ
طاغین کا کیا ہونے والا ہے, متقین کا کیا ہونے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ میں آپ کو چوائس دے دی ہے. ابھی زندہ ہو, سانسیں لے رہے ہو, آپ کے پاس وقت ہے, آپ اپنے رب کے پاس واپس آ جاؤ. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے, ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کسی بھی حال میں رکھا ہو, کسی بھی حال میں رکھا ہو, اللہ نے ہمیں موقع دیا واپس آنے کا, ہمیں واپس آنے کا موقع دیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے, پیرالائزڈ ہیں, ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے, بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. ان کے پاس ہی موقع ہے اللہ کے واپس آ جائے, دل میں کر لے, کچھ بھی کر لیں, اللہ کو اپنے مائنڈ میں رکھے. ان کو پتا ہے کہ اللہ نے ان کو اس سچویشن میں رکھا ہوا. ہر کسی کے پاس جب تک وہ سانس لے رہا ہے اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اللہ کے پاس واپس آ جائے. اس دن کے آنے سے پہلے, سانسیں بند ہونے سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے کہ اللہ کے پاس واپس آ جاؤ. تو یہ تھی سورہ نبا کی اوور آل, یعنی کہ تھوڑی سمری تفسیر کی. تو اگر پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اوکے کم ہیئر اینڈ شو میں. چلے کوئی سوال ہے تو پوچھیں, بسم اللہ. چلے چلے الحمدللہ. ایک منٹ میں دیکھ لوں کہ اور کوئی ہے کال پر. چلے انم سے سٹارٹ کرتے ہیں, اگر انم کو کوئی سوال ہو یا اگر وہ ریفلیکشن دینا چاہتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورج سورہ نبا ہم نے پڑھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہر طرح سے ایکسپلین کر دیا کہ پہلے جو بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ آخر کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا یا کب آئے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے کمپلیٹلی ہمیں اس کو ایکسپلین کیا ہے. ہمیں پہلے اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے, پھر اس کے بعد ہمیں جنت کا اور دوزخ کا اور جہنم کا اور جنت کا ایک کنٹراسٹ پورا بتایا کہ کس طرح کیا ہوگا اور کیا ملے گا. اور ہم پہلے بھی یہ سب پڑھ چکے ہیں, لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت خوبصورتی سے بتایا ہے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, اور ہمیں ایک چوائس بھی دی ہے کہ ہم لوگ ابھی ہی چوز کر لیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے, اور ہم ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس گروہ میں شامل ہونا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ماننے والے لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا ہے. تو ہمارے پاس ابھی ہی چوائس ہے. اس کے بعد جس دن ہماری جان نکل جائے گی یا ہم مر جائیں گے یا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اس دن ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا ریمائنڈر تھا. ایک اور ویسے بات ہے, یہ ویسے میرا ایک بات کری تو میرے مائنڈ میں آیا کہ کبھی کبھی لوگ دنیا کے اندر ہی, ہم لوگ اسلام کو لے کے کبھی کبھی نا ان باتوں میں پڑ جاتے ہیں جن کا ہمیں کوئی اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا. آپ دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پہ لڑے ہوں گے کہ جنت میں کیا ہونے والا ہے, کہ وہ بولیں گے کہ یہ اچھا, جیسے قوائب کی ہم نے بات کی کہ جوان لڑکیاں, اس پہ بحثیں چل رہی ہوں گی. بات یہ ہے کہ وہ تو علم الغیب ہے, وہ تو جب ہوگا تب بالکل ہمیں پتہ چلے گا. لیکن کبھی کبھی لوگ اس پہ سوال اس طرح سے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پہ ہی سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو جوان عورتوں کی بات ہوگی, ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کئی لوگ اس کا میننگ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرانسلیشن میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ حیا کے اپوزٹ جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمارے لیے کوئی چیز رکھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھی ہے, اور علم الغیب ہے. آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان ڈیٹیلز کے اندر کبھی کبھی کھوجو. ہم لوگ کیونکہ بحث کی بات کر رہے تھے نا, یعنی کہ سورہ کے شروع میں آیا تھا, سوال اٹھا رہے ہیں, بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں, اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں کہ جنت میں کون جانے والا ہے. ہمارا مین کنسرن ہونا چاہیے, سب سے پہلا کنسرن, کہ میں نے کس طرح سے جنت میں جانا ہے, میرا عمل کیا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں اپنے سرکل کو دیکھوں گا, جیسے اپنے ماں باپ, بیوی بچے, بھائی بہن. پھر میں نے ان کو دیکھتے, میری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اس طرف آئیں, پھر اس کے بعد باہر کی طرف جائیں.
جیسے سرکل گرو کرنا چاہیے. اس طرح سے آپ نے وصیہ کرنی ہوتی ہے ایک دوسرے کی. لیکن ان چیزوں کی بحثوں میں بھی نہیں پڑنا. آپ دیکھو کہ آج کل تو سوشل میڈیا ٹی وی چینل پہ آپ کھول لو, لوگوں نے 4-5 علماء کو کبھی کبھی بٹھایا ہوتا ہے اور وہ اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. آپ کو مین چیز یہ سوچنی چاہیے کہ میری آخرت کس طرح سے بہتر ہوگی. یہ سوال کا جواب ڈھونڈنے سے میرا ایمان بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا, یا میرے ایمان میں کوئی چینج نہیں آئے گا تو میں اس سوال پہ بحث نہ کروں. ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کیونکہ آج کل بہت کامن ہو گیا ہے کہ سوال اٹھا کر پھر اس پہ بحثیں کری جا رہے ہیں. کوئی اپنی دیتے جا رہا ہے, کوئی اپنے بولتے جا رہے ہیں, کوئی یہ بولتے جا رہے ہیں, کوئی وہ بولتے جا رہے ہیں. وہ چیزیں اگر ہیں بھی تو کئی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ڈاکٹر آ کر یہ نہیں بول رہا ہوتا کہ میں نے علاج کس طرح کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ میں نے آپریشن کس طرح کرنا ہے. وہ جا کے ان سے بات کرتا ہے جو خود بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو کئی ڈسکشن عالموں کے بیچ میں ہونی چاہیے, وہ نارمل انسان کے لیے نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے پیچیدگیوں میں جانا ہوتا ہے. ان سے انسان کنفیوز بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. آپ جب اس لیول پہ پہنچو تو شاید اگر آپ کا ایمان بہتر ہوتا ہے تو آپ وہ ڈسکس کرو. لیکن ایک نارمل پوائنٹ آف ویو سے ان کی کوئی ضرورت, ان کی اس ہمارے لیے کبھی کبھی کوئی ان کی پوائنٹ نہیں ہوتا ان چیزوں کی ڈسکس کرنا. تو ہمارا اس وقت ہم جس طرح سے قرآن سے کنیکٹ کریں, ہمارا مین گول ہونا چاہیے ہمارا عمل کیا ہے اور ہماری جنت کس طرح سے بہتر ہونے والی. تو انشاءاللہ وہ میرا خیر مائنڈ میں آیا تھا پوائنٹ, میں کہا میں شیئر کر لوں انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اگر رائٹ پر کومل ہے تو. میرا پوائنٹ جو ہے وہ کہ آپ سے بالکل تھوڑا بہت سملر ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے, کیونکہ ہمارے اعمال ہی ہمیں جو ہے وہ آگے لے کر جائیں گے. اور ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں, جو کچھ سوچتے بھی ہیں, جو کچھ ہم لوگ مطلب ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہم کرتے ہیں وہ ہماری لکھی جا رہی ہے. وہی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کا بھی ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا, تو ہم اسی طرح ہم اپنے اعمال کو بہتر کر سکتے ہیں. جب اللہ کے آگے کھڑے ہو تو ہم بالکل راضی ہو جائیں کہ ہاں ہم نے اچھے کام کیے, تو اللہ نے ہمیں یہ اپنے آگے کھڑا کرنے کا بھی موقع دیا ہے. جزاک اللہ خیر. ایک مسنون دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی دعا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں راضی ہوں اللہ سے کہ وہ میرا رب ہے, میں راضی ہوں اسلام سے کہ وہ میرا دین ہے, اور میں راضی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ میرے نبی ہیں یا رسول ہیں. اس کے 2 ورژن ہیں. تو یہ ایک یعنی کہ میری ایک جیسے ہوتی ہے نا کہ میں کافی اکثر جیسے فیوریٹ ہوتی ہے کہ یہ میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ اپنی دعا میں رکھوں, اور یہ میرے دل کو بھی اطمینان دینے کے لیے ہوتی ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں. دعا کا مطلب ہے میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے. میں اللہ سے رضیت باللہ رب, تو میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے. وہ بالاسلامی دینا, اور اسلام سے میں راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے. وہ بمحمد نبی, یا وہ محمد رسول ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہوں کہ وہ میرے رسول ہے اور وہ نبی ہے. تو آپ لوگ بھی اس دعا کو سیکھیں اور انشاءاللہ اس کو اپنی زبان پہ بھی رکھیں, تو انشاءاللہ ایک دل میں بھی آتا ہے. اگر سمجھ کے کر رہے ہوں گے تو آپ کو کبھی کبھی اس سے صبر بھی آ جاتا ہے. اگر کوئی مشکل میں ہوں گے تو میں اللہ سے راضی ہوں, اللہ نے مجھے اس میں ڈالا ہوا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, میں اللہ سے راضی ہوں, میں اسلام سے بھی راضی ہوں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی راضی ہوں. تو انشاءاللہ چلے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے اقرا سے پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. میرا پوری صورت سے مجھے اس کا بہت اچھا لگا ہے کہ اسٹارٹنگ میں سے کوشچنس کی بات ہوئی تھی کہ آخر کیا ہے, کب آئے گا. پھر ہم گئے, اللہ نے ہمیں اپنی نعمتیں گنوائی کہ اللہ نے ہمارے پہاڑ بنائے اور بہت ساری چیزیں. پھر ہم بات کرتے ہیں آخرت کے دن کے بارے میں بات کرنے لگے. اس کے بعد ہم نے پنشمنٹ اور سزاؤں کے بارے میں بات کی. پھر اینڈ میں ہم نے واپس جنت کے بارے میں بات کی. تو یہ فلو اچھا لگا اس وجہ سے کیونکہ آپ کو یہ ڈراتا بھی ہے کہ آپ نے برا کام نہیں کرنا, گناہ نہیں کرنے. اور پھر اللہ اپنے نا مرضی بھی دکھاتا ہے کہ اللہ کتنا
रहीम और करीम के अल्लाह ने हमें जन्नत का तोहफा दिया, अल्लाह ने इसके हम काबिल नहीं थे, हमारे अमाल इतने काफ़ी नहीं है कि हम जन्नत में जा सकें, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमें उसमें दाखिल किया। और मेरा एक और चीज़ ये है कि आपने बात की थी ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप के बारे में कि आप जिस तरह है आप उन लोगों से उठाए जाओ, वैसे ग्रुप के साथ उठाए जाओ। तो मेरे दिमाग में आता है कि मुझे अपने अमाल ऐसे करने हैं कि मैं ऐसे ग्रुप में शामिल हूँ जिन्होंने अच्छे काम किए, बिकॉज आमतौर पे अपनी डेली जिंदगी में कितनी चीज़ें हो रही थी जिसमें आप बैक बैटिंग करते हो और रिपीटेड होती है, तो मुझे सब प्रोडक्ट में शामिल नहीं हूँ। बस ये आज का मेरा जज़ाकल्लाह खैर। काफ़ी अच्छा था। इंशाल्लाह उससे हम सभी आ, उसे बेनिफिट लें इंशाल्लाह। चाची आप बताइए, बिस्मिल्लाह। ये कि दुनिया में इसी दुनिया में हमारे पास चॉइस है, हमारे पास मौका है कि हम अच्छे काम करें, अच्छे अमल करें, अच्छा बोलें। तो आखिरत में तो अल्लाह ताला ने जिसको कहना है उसी ने बोलना है, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा उस टाइम। तो अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, डेली बेस पे कि हम कोशिश करें, अच्छा बोलें और अच्छे लोगों के साथ बैठे और अच्छी बात करें। मेरे को यही है। आमीन इंशाल्लाह, हम सबको तौफीक दे, आमीन। उमा। अल्हम्दुलिल्लाह, यही है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें बहुत कुछ बता दिया है अपने लिए चुनने के लिए कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है और कौन सा रास्ता हमें किस तरफ लेके जाना है। तो बस कोशिश यही है, जब से ये स्पेशली दर्स लेना शुरू किया या कुरान पाक का तर्जुमा, तो समझ में आया कि कुरान पाक हमें क्या कह रहा है। इतनी लाइफ तो ऐसे ही गुजर गई कि बस कुरान पाक पढ़ना है, पढ़ के तो उसको लपेट के रखते हैं, उसमें क्या है ये समझ नहीं पा रहे थे हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें क्या कहना चाह रहा है या क्या कह दिया हमसे, अल्लाह ताला हमें वो ही समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और हमें भी अल्लाह ताला स्वालिहीन में से उठाए, हिदायत वालों में से उठाए, नेकूकारों में से फौज में हमें भी शामिल कर लें। आमीन आमीन आमीन। पता है, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और जब मैं एक पॉइंट पे पहुंचा था जब मैं कह रहा था कि कुरान में तो इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसका मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, और मैं शुरू में कहता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी कितनी ज़ाया भी कर दी, मैं इस टाइम एक पॉइंट पे सोचता था। लेकिन फिर उसके बाद जब कुरान की थोड़ी थोड़ी सी और समझ आई और इस पॉइंट पे पहुंचे, तो फिर उसके बाद अल्लाह, उसके बाद काफ़ी आयतें हैं कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे जब देना चाहे, कि जब चाहे, लिमन शाअ, जब उसकी मर्जी होती है। और अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बताया है, हमें मौका दिया है बैठने का, समझने का। और जिस मर्जी, बहुत सारे उलमा थे, इमाम अबू हनीफा की बात करते हैं हम लोग, तो उन्होंने कुछ 35-40 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था, उससे पहले उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था, और वो एक पूरा फिर मजहब अपनी लाइफ टाइम में बना कर, यानी कि जो भी सिस्टम उन्होंने एक फिक का सिस्टम स्टार्ट किया, और वो आज तक चल रहा है। तो उन्होंने 40 साल की उम्र में पढ़ना स्टार्ट किया था, अपना यानी कि मजहब की, यानी कि फिक क्रिएट करना नहीं स्टार्ट किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था। उससे पहले वो तिजारत में थे। तो उन्होंने जब उस टाइम पे स्टार्ट करके क्या कर गए, तो किसी के लिए लेट नहीं, जिसको जब हिदायत मिले और वो जितना फायदा कर सके, अपनी आखिरत बेहतर कर सके, गोल वो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मौका मिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब जान पा रहे, हमारे ही थ्रू आगे एक जनरेशन भी है। आप जैसे उमा चाची के थ्रू हम हैं, हमारे थ्रू आगे इंशाल्लाह और हो, तो आगे एक जनरेशन है। तो एक जरिया अपनी आगे अपनी आखिरत को बेहतर कराना होता है सदका जारिया, और सदका जारिया में से एक सालेह औलाद होती है, सालेह औलाद होती है। ठीक है, तो एक अगर आपके, आप यानी कि जैसे आप लोग का एक ये हो सकता है, मुझे अपनी आखिरत बेहतर करानी की, मेरी औलाद भी सालिहीन में से बने, मैं भी बनूं, ये औलाद भी बने, और उसी को आगे लेके जाते जाए।
کیونکہ ہر ایک عمل، ہر ایک صالح اولاد کا عمل آپ کا وہ ثواب بڑھاتے رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. ہر ایک سال اس کا ہر ایک اچھا عمل آپ کا عمل بڑھاتے جائے گا. اس کا اپوزٹ بھی ویسے سچ ہے. اگر آپ نے یہ ویسے جیسے ایک وارننگ ہوتی ہے ہر پیرنٹ کی کہ اگر انہوں نے ایک صالح اولاد نہیں کی ہوتی اور وہ برے کاموں میں ہی ہوتا ہے ان کی تربیت کی وجہ سے، ان کی یہ ضروری ہے کہ کبھی کبھی آپ اپنا کام پورا کرتے ہو لیکن پھر بھی ضروری نہیں کہ آپ کی تربیت کی وجہ سے ہی وہ برا ہوا ہو. ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام کی اولاد بھی تھی جو ڈوب گئی تھی، وہ نہیں آ سکے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام نے کہا بھی تھا کہ میری اولاد میرے بیٹے کو آنے دو. اللہ سبحانہ نے کہا نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ ڈوب گیا تھا. تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ نوح علیہ السلام کو کوئی کچھ برا نہیں بول سکتے. انہوں نے اپنا کام کیا تھا، انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی تھی، آگے اس کے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا کام پورا کرو، میں اپنی تربیت پوری کروں، تو اس کے بیس پر اگر انشاءاللہ بچہ ایک صالح عمل کرتا ہے ہر عمل کا ثواب مجھے ملے گا. لیکن اگر میں نے تربیت اچھی نہ کی ہو اور میری ہی تربیت کی وجہ سے وہ کوئی بری کام کرے تو اس کے ہر برے کام کا گناہ میرا بڑھتا جائے گا. الٹا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا کام ہم لوگ جب تک ہے زندگی ہے ہماری کوشش اپنے آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں. جو ہمارے پہ ڈپینڈنٹ ہے جیسے ہمارے بچے ہیں ہم ان کی بھی اصلاح کرتے رہیں. اور اسی طرح سے آخرت گول ہے، آخرت گول ہے وہ بہتر ہو گئی. دنیا اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے. ہماری زندگی آخرت تک شاید نہ ہو لیکن کل بھی ختم ہو سکتی ہے، ہر سیکنڈ ختم ہو سکتی ہے، ہر کسی سیکنڈ کا نہیں پتا ہوتا. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پہلے تو اپنی اصلاح کریں اور اچھے یعنی کہ جس طرح ہم لوگ جس گروہ میں ہونا چاہتے ہیں ہمیں اس گروہ ہونے کے لائق بنائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں. اور ہم لوگ اچھے کی ہی بھی امید کریں. کئی لوگ ہوں گے مجھے بروں کے ساتھ ہی ہونا، لیکن اللہ ان سے بھی ہمیں دور رکھے ادھر بھی اور ادھر بھی. تو انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ ہم لوگ آج کی کلاس پوری کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.